سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حامدا و مصلی و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، اس ٹائم ایک مسئلے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے حاضری ہوئی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت ساری جگہوں میں جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے ہی یہ دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زوال کے ٹائم کو سمجھنے سے قاصر ہے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو زوال کا ٹائم دوپہر میں شروع ہوتا ہے وہ 12 بجے سے ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو میقات ہے، مسجد میں جو آپ نے میقات رکھا ہوا ہے، آپ اس میقات کو چیک کریں، اس میں دو چیزیں لکھی ہوتی ہے۔ ایک تو اس میں لکھا ہے نصف النہار عرفی، دوسرا نصف النہار شرعی۔ نصف النہار شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے دن کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے ہمارا جو دن شروع ہوتا ہے وہ صبح اذان کے وقت سے، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ دوسرا اس میں لکھا ہوتا ہے نصف النہار عرفی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عرفی اعتبار سے دن کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو عرفی اعتبار سے دن جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب سے ہوتا ہے، اور زوال کا جو تعلق ہے وہ نصف النہار عرفی سے ہے، نہ کہ شرعی سے ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے صبح طلوع آفتاب سے لے کر شام کو غروب آفتاب تک، اس کا جو درمیانی حصہ آئے گا، اس کی اگزامپل آپ سمجھ لیجئے، اگر 7 بجے طلوع آفتاب ہے اور شام کو 6 بجے غروب آفتاب ہے، تو اس کا ہمیں سینٹر نکالنا ہے، چاہے پھر وہ 6 گھنٹے کا نکلے، 7 گھنٹے کا نکلے۔ جس طریقے سے آج 7 بجے طلوع آفتاب ہوتا ہے، شام کو 6:30 بجے غروب آفتاب ہوتا ہے، یہ تقریباً 11 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو یا 11 سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا جب ہم آدھا نکالیں گے، سینٹر نکالیں گے، تو وہ کم سے کم 5.5 گھنٹے، 5.75 گھنٹے آ جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے آج جو زوال دوپہر میں ہوتا ہے، زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کم سے کم یہی تقریباً 12:30 کے بعد ہی تقریباً 12:40 پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ زوال کا جو ٹائم ہے، اس میں بھی سمجھنے میں غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زوال 20 منٹ رہتا ہے مکمل، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں زوال ہوتا ہے کل کچھ سیکنڈ ہوتا ہے یہ، یا کچھ منٹ سمجھ لیجئے آپ، 1-2 منٹ ہوتا ہے یہ۔ لیکن اب اتفاق سے علماء نے اس میں یہ کیا ہے کہ پہلے 5 منٹ رکتے ہیں اور بعد میں 5 منٹ، تو 10 منٹ انسان کو رکنا پڑتا ہے۔ یہ زوال ہے کہ حقیقت میں جب آفتاب بالکل سینٹر میں پہنچ جاتا ہے، تو اس ٹائم عین آفتاب کے سینٹر ہونے کے وقت کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ طلوع شمس، استواء شمس اور غروب شمس کے وقت، یعنی آفتاب کے وقت کوئی بھی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل جو بہت مسجدوں میں یہ زوال سے پہلے ہی، یعنی استواء شمس سے پہلے ہی اذان دی جاتی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں ایک اسلامی ایک شعار جو اذان ہے، اس سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اور بہت ساری مسجدوں میں اس گناہ میں سارے ملوث ہے۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی گئی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، مؤذن کو حکم دیا کہ دوبارہ اذان دو۔ تو جس طریقے سے وقت سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے وقت سے پہلے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، علماء سے، اپنے ائمہ سے، ہمیں لوگوں کو تشویش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس سے دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ وقت سے پہلے ہی اذان دے رہے ہو تو بہت سارے لوگ وقت سے پہلے ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اور جب وہ سنتیں پڑھ لیتے ہیں وقت سے پہلے تو ان کی سنتیں بھی نہیں ہو جاتی ہے۔ ان سب کا گناہ، جتنے بھی لوگ سنتیں وقت سے پہلے پڑھتے ہیں، ان سب کا گناہ اسی اذان دینے والے کو ہوگا، کیونکہ اس نے وقت سے پہلے اذان دی ہے۔ لہٰذا
اپنا جو آپ کو میقات ہے مساجد میں، میقات کو سمجھ لیجئے، میقات کو دیکھ لیجئے، وقت سے پہلے بالکل اذان نہ دے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو اللہ کے سامنے استغفار کرے اور آئندہ ایسا نہ کرے، تاکہ لوگ بھی گناہوں میں پڑنے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔